الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى. عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. در محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے بے پناہ ہم سب پر کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دلوں میں ایمان جیسی بے قیمتی تحفہ عطا فرمایا. جب انسان کے سینے میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو انسان اپنی زندگی کو گزارنے میں بہت محتاط رہتا ہے. اب اس احتیاطی زندگی میں ہم کو بے فکر نہیں ہونا ہے، اپنے آپ میں ایک بہت ذمہ دار ایمان والا بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. اور ایمان والا کس کو کہا جائے گا؟ صحیح معنوں میں ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے تمام فرمودات پر عمل کرتا ہو، اور اللہ رب العزت نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم ان تمام باتوں کو مان کر زندگی اپنی گزاریں اور ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش بھی کریں، تب جا کر کے ہم ایمان والے کہلائیں گے. اگر ہم کسی طرح کا کوئی اللہ کے احکام کو ہم انکار کرنے والے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر ہم نہ مانیں تو گویا کہ ہم اللہ کی تمام فرمودات کا انکار کرنے والے ہو گئے. جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ایمان والا بنایا، ہم نے اس کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے جب اپنی طرف سے جو اعلیٰ نوازشات تھی وہ تمام نوازشیں ان بندوں پر فرمایا، تو ہم سب کا بھی فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہم سے ایک لمحے کے لیے نہ ہونے پائے. اگر ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو نہ مان کر کے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو آگاہ فرما دیا
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو دنیا کے اندر انسان میری یاد سے غافل رہا، میرے حکموں کو نہیں مانا اور اس دنیا کے اندر زندگی میری نافرمانی کرتے ہوئے گزار رہا ہے، تو وہ یاد رکھے سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت اس کے رزقی معاملات کو تنگ فرما دیں گے۔ تمام اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں، اللہ رب العزت ان ذرائعوں پر اس کے لیے روک لگا دے گا، اور اگر وہ ذرائع آ بھی رہے ہیں تو اس کے سینے میں اتنا تشویش پیدا کر دیا جائے گا کہ اس کے سکون اور اطمینان کو چھین لیا جائے گا، اور ہر لمحہ وہ اس فکر میں لگا رہے گا کہ کہیں ہماری یہ روزی یہ بند نہ ہو جائے، یہ جو دکان چلا رہے ہیں، یہ جو کاروبار چلا رہے ہیں، کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی ہر لمحہ اس کو یہ بے چینی اور بے اطمینانی سوار رہے گی۔ یہ کب؟ جب اللہ کے یاد میں ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، جب اللہ کے احکام کو ہم اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، تو اس طرح کی تمام چیزیں ہمارے سینوں میں گھر کر لیں گی۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو مانا، اس کے حکم کی پیروی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم نے عمل کیا، تو اللہ رب العزت بے پناہ عطیات ہم کو عطا فرمائیں گے۔ آج کل انسان کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو تو ہوتی رہے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہم غافل ہوں تو ہوتے رہیں، لیکن جو ہمارے کمائی کے راستے ہیں، جو اللہ رب العزت نے جس بات کے اوپر گھر کا گزران رکھا ہے، وہ دولت کے آنے کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، اس میں کتنی بھی خلاف ورزی ہو تو وہ بھی ہوتی رہے، لیکن ہم کو کسی طرح کے اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ڈرایا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے تم اگر ان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو آخرت میں تم کو بہت افسوس کرنا پڑ جائے گا، اور وہاں افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں تم خوشیاں تلاش رہے ہو، میری نافرمانی کر کے، میرے حکموں کی خلاف ورزی کر کے، تو یاد رکھو تم کو اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، تم اس میں کامیاب نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے سکون کو میں چھین لوں گا اور تمہارے اوپر پریشانیاں بھی ڈالوں گا، اور اس کے بعد کی جتنی بھی منزلیں ہیں سب میں تم کو پچھتانا پڑے گا، اور سب میں تم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرکار تم یہ چاہو گے کہ ہم تم کو جنت کا راستہ بتلا دیں یا جنت میں تم کو پہنچا دیں، وہ بھی تمہارے لیے روک کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر ہم نے انسان کے سکون اور ان کے قلبی اطمینان اگر کسی چیز میں رکھی ہے تو اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر انسان کے دل کو سکون پانا ہے، اگر اس کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے، چین کی نیند اگر سونا ہے، سکون سے بیٹھ کر کے اپنے گھر میں اگر آرام کرنا ہے، تو اللہ کے ذکر کو اس کے دل میں اتارنی پڑے گی، اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے سینوں میں تر و تازہ رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہے کہ ہمارا
یہ مال و دولت اس کو خوشیاں عطا کرے گا، تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے مال و دولت میں سکون کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اگر ہم دنیا میں نظر ڈالیں تو جتنا بڑا دولت مند انسان ہے اتنی بے سکونی کے اندر بھی وہ مبتلا ہے۔ اگر کسی کے 4 کارخانے چل رہے ہیں تو پورا دن وہ اسی دوڑ بھاگ میں رہتا ہے اور اس کو یہ ڈر ستائے رہتا ہے کہ اس کارخانے سے ہم کو کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑ جائے، کہیں یہ کارخانہ ہمارا بند نہ ہو جائے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ کم نہ ہو جائیں۔ یعنی وہ کتنا بھی دولت مند انسان ہو، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دولت کے اندر ہم نے سکون نہیں رکھی ہے، بلکہ اس دولت کی حفاظت کے لیے وہ پریشان رہے گا، وہ اپنے تمام تر وہ ذرائع ایسے اپنائے گا کہ کیسے ہم اس دولت کو محفوظ کر پائے، کیسے ہم اس کو بچا پائیں، یہ ڈر اس کو ستائے گی۔ لیکن جو انسان اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو اپنے سینے میں لے کر کے چلتا ہے، اپنے دل کو اس ذکر کے ذریعے سے تر و تازہ رکھتا ہے، پھر اگر وہ دولت کتنی بھی ہو اس کا صحیح استعمال کا اس کو طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کو ڈھنگ آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو دنیا کے اندر میرے ذکر سے غافل رہا، میری یاد سے غافل رہا اور میرے حکموں کو مان کر کے اس دنیا میں زندگی نہیں گزارا، تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ایک تو خرابی یہ کہ دنیا سے اس کا سکون اور اطمینان کو چھین لیا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ہم کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو دولت مند انسان ہوتا ہے اس کی عیش و عشرت کو ہم دیکھتے ہیں،